بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب انسان فوت ہوگا اس کی قبر میں پہلی صبح، شام اور رات کیسے ہوگی، اس کے ساتھ کیا ہوگا، پوری تفصیل سے آج میں بیان کروں گی، اس لیے ویڈیو کو مکمل سنیے گا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے دوچار ہونا ہے اور اس کا تلخ جام پینا ضروری ہے۔ یقین ہر قسم کی وہ شے سے بالاتر ہے، کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے کسی نفس اور جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا ہے۔ کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کسی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا غیر اللہ کو معبود نہیں مانتا ہو، اس حقیقت کو سب ہی تسلیم کرتے ہیں کہ موت نے آنا ہے اور اس کی دنیاوی زندگی عارضی اور فانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے امام علی، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسی گزرتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز، اقارب، رشتہ دار اس سے دفنانے چھوڑ کر چلے جاتے ہوں تو وہ مردہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اس سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز تب کوئی نہیں سنتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے مرحباً کہہ کر خوشخبری دیتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں سے تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، آج تو بھی میرا احسان کو دیکھ لے۔ یہ کہہ کر قبر اس مردے کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو تازی ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ قبر ہر روز آواز کے ساتھ کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر اور کیڑے مکوڑ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے میں کشادہ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قبر یا تو جنت کا چمن ہوتا ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کوڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نگر کر دیا اور تم میری پشت پر بہت اکڑ کر چلتے تھے؟ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو مردے کی طرف سے جواب دینے والا اس سے جواب دے گا کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے کہ یہ بندہ نیک تھا، اب میں نے اس کے لیے سرسبز ہو جانا ہے۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے، اس کی روح اللہ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں پیشتا ہے اور ان لوگوں کی آواز بھی سنتا ہے اور اس کے ساتھ جنازے میں
گئے مردے سے اس کی خبر کہتی ہے، اس کی خبر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑوں مکوڑوں کا خوف تک نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی، اعمال نہ کیے۔ تو مردے سے قبر کہتی ہے کہ تجھے میری تاریکی اور میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم تجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جگڑ لیتی ہے، پھر فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں، پھر دوزخ کی کڑکی کھولتی ہے کہ وہ مردہ حشر تک اس طرح عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دیا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی مردے کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی مردے کو دوزخ دکھا کر حسرت اڑاتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں: 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کرنے کے سبب اور 1/3 چغلخوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح اور شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام دیا جاتا ہے، اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے۔ اچانک وہ راستے ربط کے قریب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خچر گرا دیتے۔ وہاں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں دیکھا تو 5-6 قبریں تھے۔ ارشاد فرمایا کہ ان قبروں کو کون جانتا ہے؟ ہم میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ لوگ کب فوت ہوئے ہیں؟ تو اس شخص نے بتایا کہ شرک پر مرے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے۔ اگر مجھے اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں وہ عذاب قبر سنوا دے جو میں سنتا ہوں۔ سیدنا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، تم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، ان کی قبروں کو جنت بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن جزاء فی الدارین۔ ناظرین حضرات، کمنٹ باکس میں اللہ جل جلالہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔